أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اس سے پیشتر آیات میں یہود کا، نصارہ کا اور مشرکین عرب کا تذکرہ تھا. ان میں سے ہر ایک کو اپنی پارسائی کا دعویٰ تھا. قرآن مجید نے ان کی پارسائی پر ضرب لگائی اور ان کو بتلایا کہ تم پارسا نہیں بلکہ اس زمین پر سب سے بڑے پاپی ہو، اور ان کو ان کے پاپ کا احساس کرایا گیا کہ تم نے اس زمین پر اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے تم نے لوگوں کو روکا اور ان کو ویران کرنے کی تم نے کوشش کی. بہرحال یہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا پاپ ہے. اور اب اس تناظر میں جب کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکا جائے تو اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ مشرق و مغرب وہ سب اللہ کے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب جہتیں اللہ کی ہیں. یہاں مشرق و مغرب کا تذکرہ کیا گیا، لیکن مشرق و مغرب سے مراد تمام جہت مراد ہے، تمام سمتیں اس سے مراد ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی وہ رخ کریں گے، جس طرف بھی وہ رخ کریں گے وہاں اللہ کا رخ ہوگا. ان اللہ واسع علیم، اور بے شک اللہ خوب وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے. اللہ واسع ہے. اللہ واسع ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشانی میں، کلفت میں نہیں ڈالتا ہے. اگر ان کو ایک جگہ عبادت نہ کرنے دی جائے تو وہ دنیا کے جس خطے میں چاہیں وہ عبادت کریں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت کو قبول کرے گا. تو اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہوا. دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اللہ کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود نے بڑا ہنگامہ برپا کیا اور ایک اعتراض کیا کہ مسلمانوں کی یہ سمت کیسے بدل گئی.
یہ سمت کی تبدیلی کا حکم ان کو کہاں سے ملا، کیسے ملا، یہ بڑی گھناؤنی انہوں نے سازش مدینہ منورہ کے اندر رچی اور اس طرح کے شکوک و شبہات مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس موقع سے اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب یہ تمام سمتیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ جب چاہیں جس سمت کا وہ حکم فرما دیں۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے، مشرق و مغرب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی سمت اپنی جگہ پر کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، اصل حقیقت تو اللہ کا حکم اور اس کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت جہاں چاہیں جس طرح سے چاہیں جب بھی حکم دے دیں تمہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب اور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس طور پر یہ بات کہی گئی اور اس کے بعد فرمایا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وقالو میں واو حرف عطف ہے، اس کا عطف وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء پر ہے، یعنی ایک قصے کا عطف دوسرے قصے پر۔ مشرکین نے ایک طرف تو یہ حالات کیے، یہود و نصارہ کی یہ حالات تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دین سے نکالا دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اتنا بڑا جرم یہ بھی کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف اولاد کا انتساب کر رہے تھے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا یعنی یہود نے کہا، نصارہ نے کہا، مشرکین نے کہا اللہ اولاد رکھتا ہے۔ الیاذ باللہ، کیسی بڑی بات تھی، کتنی سنگین بات تھی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے گھناؤنی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے۔ یہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ تو اتنا گھناؤنی جرم ہے کہ اس پر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی ہے، اولاد رکھتا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، قرآن مجید نے کہا تم انتہائی سنگین بات لے کر آئے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان قریب ہے کہ پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، وہ رحمان کی طرف اولاد کا انتساب کرتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے شان یہ نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے، کسی کو اپنی اولاد بنائے، یہ اس کے شان نہیں ہے۔ اور یہ تو اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنی گھناؤنی بات ہے، قرآن مجید نے دوسری جگہ ذکر کیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ ان کی زبان سے نکلنے والی سب سے سنگین بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف اولاد کا انتساب کرتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے ان کی اس بدعقیدگی کا ذکر کر کر فوراً کہا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحانہ، سبحان یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، سبحان یہ علم بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی نزاہت کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی طرف یہ جو گھناؤنی نسبت کی جا رہی ہے، اس گھناؤنی نسبت سے وہ ذات کریم پاک ہے۔ سبحانہ یہ استعجاب اور حیرت کے اظہار کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس پاک ذات کی طرف ایسی نسبت، یہ اظہار تعجب کے لیے بھی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اس کے بعد اب یہاں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں جو اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی طرف اولاد کا انتساب انتہائی بے عقلی کی بات ہے۔ اور یہ 4 باتیں وہ ہیں جو یہ تمام لوگ اس کو تسلیم کیا کرتے تھے، یہود بھی ان کو مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ کہا کہ اللہ تو وہ ہے، بل یہاں پر اضراب کے لیے تم اللہ کی طرف ایسی گھناؤنی نسبت کرتے ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے لہو ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، وہ سب اسی کا ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے۔ جس کی ملکیت میں ہر چیز ہو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کل لہ قانتون، اور اللہ کی ملکیت میں نہیں بلکہ سب کی سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں، سب کے سب اسی کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔
جب سب اللہ کی مملوک ہیں، سب اللہ کے محکوم ہیں، تو پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی نہیں، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنے والا، بغیر کسی آئیڈیل اور مثال کے کسی چیز کو وجود میں لانے والا۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی وجود میں لانے والا ہے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو بس وہ اس کے سلسلے میں یوں کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ اس کائنات میں اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے، تو جو اللہ اسباب و وسائل کا محتاج نہ ہو، اور جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق اور موجد ہو، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو کسی چیز پر ملکیت حاصل نہ ہو، اور جس کو کسی پر کنٹرول نہ ہو، اور جو کہ قبضے قدرت میں کوئی چیز نہ ہو، وہ ہے، اور جو اسباب و وسائل کا محتاج ہو۔ اللہ ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی طرف اولاد کا انتساب یہ انتہائی بے عقلی کی بات، بے شعوری کی بات ہے۔ اس کے بعد ان یہود اور نصارہ کی اور مشرکین عرب کی نالائکی کو قرآن مجید نے اور بھی بیان کیا کہ جس طرح سے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی علم رسالت نہیں رکھتے، علم نبوت نہیں رکھتے، ان لوگوں نے اسی بات کہی، یعنی مشرکین عرب نے یوں کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ ظاہر ہے یہ بات کہنے کا مقصد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار تھا۔ قرآن مجید نے ان کے اس انکار کا مدلل جواب دیا، اور اس انکار کے ساتھ ان کا اس میں تکبر کا بھی اظہار ہے۔ ظاہر ہے لولا یکلمون اللہ، واقعتاً کتنی سنگین بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیں خود کیوں نہیں بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنایا ہے۔ کیسی دلیرانہ یہ بات انہوں نے کہی، کیسی بے غیرتی کے ساتھ اپنی اس جرأت کا انہوں نے اظہار کیا، الیاذ باللہ۔ ایک انسان دنیا میں اگر کسی کے متعلق کہے، ایک بچہ اگر اپنے باپ کے متعلق کہے کہ ابا مجھ سے خود کیوں یہ نہیں کہتے ہیں، مجھے اگر یہ کیوں نہیں بتلاتے ہیں، تو کتنی بڑی بات کہا جائے گا، کتنا نالائق و نادان ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ایسی گستاخی کرتا ہے۔ کوئی کسی ملک کا شہری اپنے ملک کے وزیر اعظم کے سلسلے میں کہے کہ وہ براہ راست آ کر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر اس کو کتنا بے عقل اور بے شعور سمجھا جائے گا۔ پھر یہ ایک غلیظ نطفے سے پیدا ہونے والا انسان خالق ارض و سماوات کے متعلق ایسی بات کہے کہ وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، کیسی بے عقلی و بے شعوری کی بات وہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس موقع سے کہا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے بھی بات کہی گئی اور ان کو جواب بھی دیا گیا۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے رہے، یعنی ایسی بات اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہی، یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اس سے مغموم نہ ہوں۔ اس طرح کی بات ہر نبی سے ان کے اپنے اپنے زمانے میں ان کے امتیوں نے اس طرح کی بات ان سے کہی، ان کے زمانے کے نالائقوں نے ان سے اس طرح کے مطالبے کیے، لہذا یہ آپ سے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی بتلا دی گئی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنے ہی کی پہلوں کی نقل کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کسی حقیقت کو جاننا، کسی حقیقت تک پہنچنا نہیں ہے، یہ محض پریشان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ محض ضد میں، تعنت میں، عناد میں کیا ہے۔ تشابہت قلوبہم، اور ان کے دل ملتے جلتے ہیں، یعنی پہلوں کے دل اور ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی ان کے افکار و نظریات، ان کے خیالات، ان کے خیالات سب آپس میں ملتے جلتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
پھر قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ کہا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد کے ساتھ بات کہی، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ قد بینا الآیات، ہم نے آیات معجزات کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کے طالب ہیں، لقوم یوقنون، جو یقین رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان باتوں کو کھول دیا ہے۔ واقعتاً کیسی بات قرآن مجید نے کہی، ذرا آپ اسلوب دیکھیے۔ یہ لوگ تو یوں کہتے ہیں او تأتینا آیا، ہمارے پاس کوئی آیت آتی، انہوں نے تو ایک آیت اور ایک معجزے کے آنے کا مطالبہ کیا۔ قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں، ان کے اتیان کے مقابلے میں تبیین کا تذکرہ کیا۔ آنے کی بات کیا ہے، ہم تو کھول کھول کے بیان کر چکے ہیں۔ قد بینا اس کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، اور انہوں نے تو یہ کہا آیتن، کوئی ایک آیت آتی، کوئی ایک معجزہ ہمارے سامنے آتا۔ قرآن مجید نے ان کے جواب میں کہا قد بینا الآیات، جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہم تو بہت سی نشانیاں بیان کر چکے ہیں، کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں لقوم یوقنون، جو یقین کے طالب ہیں، جو یقین رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے، جو یقین رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، محض ضد میں یہ سوال کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی عبرت، کوئی نشانی اس میں ان کے لیے نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتلا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مطالبات پر معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے کہ ہر دن ہر مطالبے کے اوپر صرف اس طرح سے معجزات دکھاتے رہیں اور ان کو ایک کرشمہ بتاتے رہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بشیرا ونذیرا، وہ اللہ کی بات ماننے والوں کو بشارت سنانے کے لیے بھیجے گئے، اور جو نافرمانی کرنے والے ان کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے۔ اور اس طور پر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسکین ہے کہ آپ کا اصل منصب وہ تبشیر اور انذار ہے، بس آپ بشارت سنائیے، آپ ڈرائیے، ان کے جوابات دینے کی فکر نہ کیجیے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ کو مطمئن کر دیا گیا جو دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے، ان کا مواخذہ انہی سے کیا جائے گا، آپ سے نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طور پر مشرکین کے تعنت کو، ان کی ضد اور عناد کو بطور خاص بیان کرنے کے بعد پھر آگے بتلا دیا کہ یہ یہود اور نصارہ بھی آپ کے دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، ہرگز آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا مطلب ان کے دین کا آپ اتباع نہ کر لیں۔ جب آپ ان کے دین کا اتباع کریں گے تبھی یہ آپ سے خوش ہوں گے، اس کے بغیر یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اس موقع سے اگر یہ آپ سے مطالبہ کریں یا آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، اس طرح کی کبھی کوئی پیشکش کریں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو ان کو دو ٹوک جواب دے دیجئے اور کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی یہ دین اسلام ہی اللہ کی ہدایت ہے، اور یہی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے، ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور آگے قوت کے ساتھ بتا دیا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو قسم کا ہے، لام جواب قسم پر، یعنی خدا کی قسم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم، یعنی علم سے مراد علم حقیقی، قرآن کا علم، وحی کا علم آپ کے پاس آ چکا، تو یاد رکھے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ما لک من اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی ولی اور نصیر، کوئی یار اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایک ہمدردی کا کلمہ کہنے والا، کوئی ادنا سے ادنا مدد کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں۔ یہ بات بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، آپ کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے، خاتم الانبیاء تھے، آپ سے تو اس بات کا امکان ہی نہیں تھا، اور کبھی اس بات کو تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا کہ آپ یہود و نصارہ کا اتباع کریں یہ، لیکن آپ کے ذریعے سے یہ امت کو سنایا جا رہا تھا کہ اگر امت کے کسی فرد نے یہود اور نصارہ کے دین کا اتباع کیا تو پھر اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی، اور پھر اس اللہ کی گرفت سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب بنایا گیا، اس سے اس مضمون کے اندر قوت پیدا کر دی گئی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ لیکن یہاں قرآن مجید ہمیشہ عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مضامین کو پیش کرتا ہے کہ عمومی طور سے یہود اور نصارہ وہ آپ کا اتباع نہیں کریں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن ہاں کچھ وہ سعادت مند ہوں گے جنہوں نے سچے دل کے ساتھ آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے، توریت کو جنہوں نے سچے دل کے ساتھ پڑھا ہے، بغیر تحریف کے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا ہے، وہ آپ کا اتباع کریں گے، وہ حق کو قبول کریں گے، اور جو حق کو قبول کریں گے وہ ایمان سے سرفراز ہوں گے، اور جو حق کو قبول نہیں کریں گے وہی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان کے متعلق فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد یہاں توریت، انجیل، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، بس وہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ بہ کی ضمیر حق کی طرف، انا ارسلناک بالحق، یعنی اس حق کے اوپر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہرحال تو ان آیات میں الذین آتیناہم الکتاب میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا کی تعریف کی گئی کہ بس یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی حق پر ایمان لانے والے ہیں، یا یہ کہ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی اپنی وہ کتاب جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے توریت، اور اس میں جو حق مضامین موجود ہیں اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے حق مضامین میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، اسلام کا تذکرہ ہے، وہ ان سب کو ماننے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل من عدل ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ ان آیات کی تفسیر اس سے پہلے ہو چکی ہے، اس لیے اس کی تفسیر اب مقرر ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ یہودیوں کا تذکرہ اس سے قبل ربع پارے سے شروع ہوا تھا، اور جہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوا تھا اس کی سب سے پہلی آیت یہی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل کو نعمتوں کی تذکیر کی گئی، اور نعمتوں کی تذکیر سے انسان کے اندر احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان احسان کو تسلیم کرتا ہے۔ اس طور پر وہاں بھی نعمتوں کی تذکیر کی گئی تھی، یہاں بھی آخر میں نعمتوں کی تذکیر کی گئی۔ دیکھو اللہ نے تم پر کیسے کیسے انعامات، کیسے کیسے احسانات کیے ہیں، ان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اللہ کا شکر بجا لانے کا مطلب اس دور میں، اس زمانے میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، قرآن کو اللہ کی آخری و سچی کتاب مانو، اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارو۔ اس طور پر ان کو تذکیر کی گئی، اور پھر ڈرا دیا گیا، ترہیب بھی کر دی گئی۔ دیکھو اگر اس کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہیں پھر اس دن کا سامنا کرنا ہے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اس پر تکیہ کر لینا کہ ہمارے آباء و اجداد ہماری نجات کا سبب بن جائیں گے، یہ تمہیں نقصان دہ چیز ہے، تمہیں آخرت میں کامیابی دلانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ اعتماد، یہ یقین تمہارا بے سود ہے۔ اس کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی۔ ہر انسان سے ایمان کے ساتھ اس کے عمل کو بھی پوچھا جائے گا، لہذا اپنے عمل کی طرف توجہ دو۔ اور اس کی جو تفسیر تھی وہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سچے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔